بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج جو ہم لیسن شروع کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے آئی ہیو اے ڈریم، اور اس کو لکھا ہے مارٹن لیوتھر کنگ جونیئر نے۔ ٹھیک ہے، اس چیپٹر کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا انٹروڈکشن میں آپ کو دے دوں کہ یہ آپ کی شارٹ سٹوریز کے بک میں یہ لیسن انکلیوڈ ہے، لیکن نہ تو یہ شارٹ سٹوری ہے اور نہ ہی یہ ایک ایسے ہے۔ بیسیکلی یہ ایک سپیچ ہے، بہت ہی مشہور سپیچ تھی، تقریر کی تھی مارٹن لیوتھر کنگ نے 1963 میں۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ مارٹن لیوتھر کنگ جو ہیں وہ ہیں کون۔ 1929 میں یہ پیدا ہوئے تھے اور 1968 میں تقریباً ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ بیسیکلی انہوں نے ریشل جو پریجوڈس سوسائٹی تھی اس کے بیچ میں بلیکس اور وائٹس کے بیچ میں فرق ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ کام کیا تھا، اور انہوں نے جو امریکہ میں بلیک لوگوں کے خلاف، سیاہ فام لوگوں کے خلاف قوانین بنائے گئے تھے، ان کو ختم کرنے میں انہوں نے بہت ساری جو ہیں اسٹرگل کی تھی، اور اس میں وہ بہت سکسیسفل بھی رہے تھے، اگرچہ کہ آخر میں ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا، یعنی ان کو قتل کر دیا گیا تھا، لیکن بہرحال یہ اپنے کام میں جو کہ انہوں نے شدید قسم کا امتیازی سلوک تھا سفید فام اور سیاہ فام لوگوں کے بیچ میں، اس میں فرق ختم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ٹھیک ہے، ہوپ فلی آپ کو تھوڑا بہت اس کے بیک گراؤنڈ کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اب یہ جو آپ کو سامنے پکچر نظر آ رہی ہے یہ اس جگہ کی پکچر ہے، لنکن میموریل کہتے ہیں اس کو، اور یہ جو امریکہ کے 16th پریزیڈنٹ تھے ابراہم لنکن، ان کی یاد میں یہ جگہ تعمیر کی گئی تھی، اور اس جگہ پر کھڑے ہو کر 1963 میں مارٹن لیوتھر کنگ نے یہ سپیچ کی تھی، جس کے کوسچن آنسرز جو ہیں اب ہم کرنے لگے ہیں۔ جب آپ اس کا ٹیکسٹ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کوئی شارٹ سٹوری نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی ایسے لکھا گیا نہیں ہے، بلکہ اس کو پڑھ کے لگتا ہے کہ یہ ایک تقریر ہے، اور تقریر کے ہی انداز میں یہ لکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیکسٹ بیس کوسچن آنسرز ہم کریں گے۔ پہلا کوسچن ہے واٹ واز دا کاز آف نیگروز ڈسکنٹینٹمنٹ، کہ جو سیاہ فام لوگ تھے، جو نیگروز تھے، ان کے عدم اطمینان کی وجہ کیا تھی۔ ڈسکنٹینٹمنٹ کا مطلب ہوتا ہے اطمینان نہ ہونا، سکون نہ ہونا، کہ جو نیگروز تھے، جو سیاہ فام تھے، جو حبشی نسل کے لوگ تھے، ان کو سکون کیوں نہیں تھا، یا وہ مطمئن کیوں نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب ہے ان امریکہ نیگروز ور ڈپرائیوڈ آف دیئر بیسک رائٹس، کہ امریکہ میں جو حبشی لوگ نسل کے رہنے والے لوگ تھے، یا سیاہ فام جو لوگ تھے، ان کو ان کی بنیادی حقوق سے محروم کیا گیا تھا۔ they were victims of racial discrimination، اور وہ جو رنگ کی بنیاد پر فرق کیا جاتا ہے اس کا وہ لوگ شکار تھے۔ they were also treated like slaves، ان سے غلاموں کی طرح کا سلوک کیا جاتا تھا۔ that is why they were discontented، اور یہی وجہ تھی کہ وہ جو ہیں بہت زیادہ عدم اطمینان کا شکار تھے۔ اس سے ریلیٹڈ بچوں میں ایک بات آپ کو بتاتی جاؤں کہ 1955 میں انہوں نے بیسیکلی یہ ایک موومنٹ شروع کی تھی، بائیکاٹ شروع کیا تھا۔ اصل میں امریکہ کا یہ ایک قانون تھا اس زمانے میں 1955 میں، کہ جو اگر کوئی سیاہ فام بس میں پہلے سے بیٹھا ہوا ہے اور کوئی سفید فام شخص بس میں داخل ہوتا ہے، تو سیاہ فام شخص جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا اپنی سیٹ سے، صرف اس وجہ سے کہ اس کا یعنی وہ سیاہ فام ہے، یعنی اس کا رنگ کالا ہے، تو وہ جگہ دے دے گا سفید فام کو۔ اب 1955 میں یہ تحریک شروع ہوئی تھی کہ ایک لڑکی تھی، وہ بس میں پہلے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ سیاہ فام تھی، اور اس نے جب ایک شخص داخل ہوا سفید فام تو اس نے اٹھنے سے انکار کر دیا، اس نے کہا میں پہلے سے بیٹھی ہوئی ہوں، میں نہیں اٹھوں گی۔ اسی طرح پھر اس کے بعد ایک اور بھی اسی طرح کا واقعہ ہوا، پولیس والے ان لوگوں کو پکڑ کے لے گئے سیاہ فام لوگوں کو، کہ انہوں نے لا توڑا، حالانکہ یہ لا بنا ہی ریشل یعنی پریجوڈس ہو کے بنا ہوا تھا۔ بہرحال پھر یہ ایک تحریک چلی، لوگوں نے بسوں کا بائیکاٹ کیا، بہت بڑے لیول کی موومنٹ چلی، اور اس طرح وہ اپنے بہت سارے پھر یہ جو ان کی سیاہ فام لوگوں کی ساری موومنٹ تھی، یہ اس بات میں اپنے بہت سارے لاز کو چینج کرانے میں سکسیسفل ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے،
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जी, व्हाट वर द क्वालिटीज ऑफ द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग। अब हम देखते हैं कि क्वालिटीज़ का क्या मतलब होता है एंड वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग का क्या मतलब है। वेटरन्स का मतलब बेसिकली उर्दू में बनता है तजर्बाकार लोग, और क्रिएटिव सफरिंग का उर्दू में लफ्ज़ी मतलब बनता है तख्लीकी अजियत। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उन लोगों की खासियत कौन कौन सी होती हैं जो कि तख्लीकी अजियत के तजर्बाकार होते हैं। लफ्ज़ी मतलब तो इसका ये बनेगा, इसको अब मैं आपको समझाती हूँ कि वो लोग जो हैं उन लोगों की क्या क्या खासियतें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में से गुज़रते हैं, और वो तकलीफ़ ऐसी होती है कि जिसके आखिर में उनको आज़ादी मिलती है या उनकी आने वाली नस्लों को आज़ादी मिलती है। ठीक है, यानी उनको वो उस अमल में से गुजरते हैं जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ का बाइस बन सकता है। इसका आंसर है द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग फेस हार्डशिप्स विद बोल्ड हार्ट। वो बहुत बड़े दिल के साथ इन तकालीफ को उठाते हैं। दे स्ट्रगल परसिस्टेंटली एंड पेशेंटली। ठीक है, कि वो बहुत ही मुस्तकिल मिजाजी के साथ और बहुत ही सब्र के साथ सिर्फ कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, यानी आज़ादी हासिल करने की जो कोशिश होती है वो बहुत लंबी जद्दोजहद होती है। ऐसा नहीं होता कि 1 घंटा आपने मेहनत की और अगले घंटे में आपको उसका फल मिल जाएगा। ज़ाहिर है ये कई सालों पर मुहित होती है, और बहुत दफ़ा तो सदियों तक भी मुहित होती है। दे वर्क विद फेथ दैट अनसफरिंग इज रिडेम्पटिव। और वो इस ईमान के साथ इसी अपनी कोशिश को जारी रखते हैं कि उनकी जो मेहनत है वो रिडेम्पटिव होगी। रिडेम्पटिव का मतलब होता है छुटकारा हासिल करना, कि वो जो मेहनत कर रहे हैं वो आखिरकार उनको छुटकारा दिलाएगी जिस भी चीज़ में वो फंसे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम जी, व्हाट इज द ड्रीम ऑफ मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर। के मार्टिन ल्यूथर किंग जो थे उनका ख्वाब क्या था। इसका आंसर है मार्टिन ल्यूथर किंग हैज अ ड्रीम दैट वन डे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन विल कम टू एन एंड इन अमेरिका। मार्टिन ल्यूथर किंग का ख्याल था या उनका ख्वाब था कि अमेरिका में एक दिन जो रंग और नस्ल की बुनियाद पे फ़र्क किया जाता है वो ख़त्म हो जाएगा। ही ड्रीम्स ऑफ अ सोसाइटी इन विच पीपल विल बी जज बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर नॉट बाय द कलर ऑफ देयर स्किन। और वो इस बात का ख्वाब देखते थे कि हम एक ऐसा माशरा वजूद में ले आएंगे जिसमें लोग जो हैं उनको उनके किरदार के हिसाब से उन इंसाफ मिले, ना कि उनके जिस्म के रंगों के हिसाब से। यानी अगर कोई काला है या सफ़ेद है, इस हिसाब से इंसान के किरदार का जायज़ा, इंसान के किसी भी अमल का जायज़ा नहीं लिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट शुड बी द फेथ ऑफ नीग्रोज। के नीग्रोज का क्या ईमान होना चाहिए। The Negroes should have faith that unsuffering is redemptive. Negroes को इस ईमान के साथ काम करना चाहिए कि जो मेहनत होती है वो आखिरकार इंसान को छुटकारा दिलाती है। They should believe that one day racial discrimination will come to an end. उनको इस बात पे भी यकीन रखना चाहिए कि ये जो नस्ली फ़र्क है ये भी किसी दिन ख़त्म हो जाएगा। And there will be peace and freedom across country. और हर तरफ जो है अमन और सुकून और आज़ादी उनके मुल्क में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, व्हाट वाज द नेसेसिटी ऑफ प्लीडिंग द केस ऑफ नीग्रोज। के नीग्रोज के केस की दरख्वास्त जमा कराने की क्या ज़रूरत थी। जमा कराने से यह मुराद है कि उनके लिए लड़ने की क्या ज़रूरत थी। नीग्रोज का जो केस था, यानी इंसानों के बीच में रंग और नस्ल की बुनियाद पे फ़र्क ख़त्म होना चाहिए, इस केस को बढ़ाने की या इस पे मूवमेंट चलाने की क्या ज़रूरत थी। द नीग्रोज वर विक्टिम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। के स्याह फॉर्म हबशी नस्ल के जो लोग थे वो नस्ली तासुब का शिकार थे। दे वर डिनाइड देयर बेसिक राइट्स। उनको उनके बुनियादी हुकूक से महरूम किया गया था। दे वर सब्जेक्ट टू पुलिस टॉर्चर। और उन पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद होता था। इट वॉज देयरफॉर नेसेसरी टू प्लीड द केस ऑफ देयर फ्रीडम फॉर कलेक्टिव पीस एंड प्रोग्रेस। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी था, नेसेसरी का मतलब होता है ज़रूरी होना, टू प्लीड द केस ऑफ देयर फ्रीडम, कि उनकी जो आज़ादी का केस है, बात है, उसको आगे बढ़ाया जाए। किस लिए, फॉर कलेक्टिव पीस एंड प्रोग्रेस, के अवामी एक बड़े पैमाने पर अमन और तरक्की के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी कि तमाम लोगों को एक जैसे मौके दिए जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जी, व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया ऑफ जजमेंट फॉर अ पर्सन। कि किसी भी शख्स की
کو انصاف دینے کے لیے یا فیصلہ کرنے کے لیے کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے, کیا جو ہے حد ہونی چاہیے. The criteria of judgment for a person should not be the color of the skin but the content of his character. کہ کسی بھی انسان کو جج کرنے کا یا اس کو انصاف دینے کا یا اس کو پرکھنے کا جو معیار ہے وہ اس کے جسم کا رنگ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کے کردار کو دیکھا جانا چاہیے کہ وہ کیا اس کی خاصیتیں ہیں. Do the Negroes enjoy liberty in all parts of their country? کیا نیگروز جو ہیں اپنے ہی ملک کے تمام حصوں میں آزادی ان کو ملی ہوئی تھی؟ Negroes do not enjoy liberty in all parts of the country because of racial discrimination. نیگروز جو ہیں ان کو اپنے ہی ملک کے اندر آزادی نہیں ملتی تھی, اس کی وجہ یہ نسلی تعصب تھا. They are treated like slaves. وہ غلاموں کی طرح سے ان سے سلوک کیا جاتا تھا. and are deprived of their fundamental rights. اور ان کو اپنے بنیادی حقوق سے دور رکھا جاتا تھا یا محروم رکھا جاتا تھا. کوشچن نمبر 8 دیکھتے ہیں جی. فرام وچ پارٹ آف دا کنٹری دا نیگروز گیدرڈ دیئر؟ کہ جس دن یہ تقریر ہوئی تھی, مارٹن لیوتھر کنگ نے جس دن یہ تقریر کی تھی, تو اس دن ان کے سامنے جو لوگ کھڑے تھے, جتنے بھی سیاہ فام حبشی اکٹھے ہوئے تھے, وہ کہاں کہاں سے اس جگہ پر آئے تھے. The Negroes came from different states of America like Mississippi, Alabama, South Carolina, Georgia and Louisiana. کہ جو ہیں سیاہ فام حبشی جو ہیں وہ امریکہ کی تقریباً تمام جو ہیں ریاستیں, جن میں مشہور ریاستوں کے نام یہ لکھے ہوئے تھے. مسیسپی ہے, الباما, ساؤتھ کیرولینا, جارجیا اور لوزینیا, ان تمام ریاستوں سے لوگ اکٹھے ہوئے تھے. Write down the song in your own words. کہ اس تقریر کے اندر جو گانا ہے آزادی کے لیے گایا گیا اس کے بارے میں کچھ بتائیں یا وہ لکھیں. My country, you are the sweet land of liberty. کہ میرے ملک تم ایک ایسی جگہ ہو جو بہت آزادی کی زمین ہو. I sing for you. میں تمہارے لیے گانا گاتا ہوں. In your soil my forefathers are buried. کہ تمہاری زمینوں میں ہمارے آباء و اجداد کا خون شامل ہے. You are a pride of the pioneers. تم ہمارا فخر ہو. Everywhere there should be freedom. کہ تمہارے اندر ہر جگہ پر آزادی ہونی چاہیے. کوشچن نمبر 10 ہے جی. What is the effect of repetition of words? کہ جب آپ اس کا ٹیکسٹ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ لفظ بار بار لکھے گئے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے I have a dream کا لفظ اس کے ٹیکسٹ میں بہت دفعہ آیا ہے. اس طرح سانگ جو ہے اس کے اندر مائی سویٹ لینڈ بہت دفعہ آیا ہے. تو جو لفظ بار بار آئے ہیں اس لیسن میں, وہ ان کی ریپیٹیشن کا کیا اثر ہے. The repetition of words creates a rhythm and stresses the basic theme of hope. The repetition of words, یہ n یہاں پر ایکسٹرا لکھا ہوا ہے, اس کو آپ نکال دیں گے. کہ جو لفظ ہیں جو ریپیٹ ہوئے ہیں, بار بار آئے ہوئے ہیں, وہ ایک ردم یا میوزک کریٹ کرتے ہیں. اور دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ اسٹریس دا بیسک تھیم آف ہوپ. اور اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ اس لیسن کا تھیم کیا ہے, اور اس لیسن کا تھیم ہوپ ہے, خاص طور پر نیگروز کے لیے. اٹ انسپائرز پیشن اینڈ انتھوزیزم ان دا بلیکس امریکن اسٹرگلنگ فار دیئر رائٹس. کہ امریکہ کے وہ سیاہ فام لوگ جو اپنی آزادی کی کوشش کر رہے تھے, ان کے اندر جوش و جذبہ بیدار کرنا اور ان کے اندر ہمت پیدا کرنا مقصد تھا ان لفظوں کو بار بار لکھنے کا. ٹھیک ہے, ہوپ فلی آپ کو اپنے اس لیسن کے کوشچن آنسرز اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے. اگر کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں, میں انشاءاللہ دوبارہ سے بتا دوں گی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار واچنگ.